میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کروں کہ یا اللہ لفافے لینے والے سب صحافی کتے کی موت مر جائیں۔ خلیل الرحمان نے بیان دیا کہ میں دعا کرتا ہوں جو لفافہ لینے والے صحافی ہیں وہ کتے کی موت مر جائیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ لوگ کتے کی موت مریں گے، اور میرے پاس میں ہوتا تو میں خدا کی قسم ان کو روڈوں کے اوپر جوتے مارتا، اور جوتے مار کے میں ان کی پینٹیں اتار کے میں ان لوگوں کو روڈ کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس قسم کے یہ بدحواس لوگ ہیں، یہ علماء اکرام کی بےزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کل اسی مولوی نے تمہارا جنازہ بھی پڑھانا ہے، کل اسی مولوی نے تمہارا نقاب بھی پڑھانا ہے، اور جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو تمہارے کان میں آذان بھی اسی مولوی نے دینی ہے۔ مولویوں کے پیچھے، علماء اکرام کے پیچھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی ہمارے علماء اکرام کے پیچھے بولنے کی کوشش کرے۔ حامد میر صاحب دیکھیں پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے، اس بندے کو علماء اکرام سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، اس بندے کو یہ کہاں پہ پتا ہوگا کہ ہم نے علماء اکرام کی عزت کہاں پہ کرنی ہے۔ دیکھیں جی، خلیل الرحمان صاحب ایک ڈرامہ لکھنے والے آدمی ہیں، انہوں نے دین کے والے سے کتنی اچھی بات کی، ایک سچا آدمی اور ایک ایمان والا آدمی اور مسلمان ہے، مسلمان آدمی اپنے اسلام کے اوپر قربانی دینے والا ہے، میں اسے سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں اسے۔ اور جو مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا گیا، معافی منگوائی گئی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی منگوانے کا جو انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہے صحافیوں نے، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ یار جب آپ لوگ ISI کے اوپر بھونکتے ہیں، پاکستان کے اوپر بھونکتے ہیں، جب اجمل قصاب کا کیس بنا تو اس وقت اس جو تھا حامد میر صاحب نے اس وقت فل پروٹوکول کے ساتھ اجمل قصاب کے گھر تک اس نے رسائی کی ہے، وہاں تک جا کے اس نے انٹرویوز لیے ہیں۔ ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جو بعد میں نیشنلٹی ہولڈر انڈیا کے نکلے، انڈیا کے نیشنلٹی ہولڈر تھے، ان کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملایا، ISI کو اس نے بدنام کیا۔ یہ بندہ اس حد تک گرا ہوا بندہ ہے، اور یہ بار بار مولانا صاحب سے کہتا ہے جب ہم اپنے علماء اکرام کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کامیابیاں سمیٹیں گے، جب ہمیں اپنے علماء اکرام کی عزت کرنے کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے، جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کل یہ لوگ ہمارے جنازے پڑھائیں گے تو جنازہ تمہارا باپ آگے پڑھائے گا۔ یار تمہیں شرم ہی نہیں آتی ہے اس بات کی؟ تم مولانا صاحب سے کہہ رہے ہو کہ آپ معافی مانگیں، اس نے کیا کہہ دیا ہے؟ ہاں تم لوگ چور ہو، تم لوگ کرپٹ ہو، تم لوگ لفافہ پیسے لینے والی قوم ہو، تم لوگوں نے اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ صحافی جو بھی آتے ہیں ادھر تاجروں کے پاس آتے ہیں، تاجروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ صحافی کہتے ہیں آؤ پیسے لے لو، دکانیں کھول کے بیٹھے رہو، ہم تمہارا پولیس کے ساتھ مکہ کراتے ہیں۔ کہاں کہ یہ لوگ، ان کے اندر انصاف ہے؟ اگر مولانا صاحب نے اپنی دعاؤں میں اپنے جذبات کے اندر یہ بات کہہ دی ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ یا اللہ ہم لوگ چور ہیں، ہم اچکے ہیں، ہمیں معاف کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اوپر۔ مولانا صاحب کو معافی کے لیے انہوں نے اکتانا شروع کر دیا۔ تو کیا مولانا صاحب نے غلط بات کیا کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، میڈیا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، ہماری عوام بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، ہماری عوام جھوٹ بولتی ہے؟ دیکھیں میڈیا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، آپ مارننگ شوز اٹھا رہے ہیں، جتنے بھی اچھے چینلز ہیں ان کے آپ مارننگ شوز اٹھا لیں، اس کے اندر نوجوان بچیوں سے یہ ڈانسنگ کروا رہے ہیں صبح کے جو چل رہی ہیں، تو یہ میڈیا تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر 10 بندے ہیں، 10 بندوں میں سے 8 بندے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ سارے 10 کے 10 ہی جھوٹے کہلائیں گے نا۔ اب اس کے اوپر ٹیگ تو نہیں لگ جائے گا کہ یہ بہت زیادہ یہ کرپٹ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ دیکھیں کرپشن ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، جھوٹ فراڈ ہر ایک بندے کو موجود ہوتا ہے۔ اب تاجر ہیں، تاجر لوگ بھی کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بول کے ہی مال بیچتے ہیں نا۔ تو حامد میر نے کس بنیاد پہ معافی کا مطالبہ کیا؟ حامد میر صاحب دیکھیں پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے، اس بندے کو علماء اکرام سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، اس بندے کو یہ کہاں پہ پتا ہوگا کہ ہم نے علماء اکرام کی عزت کہاں پہ کرنی ہے۔ اس شخص کو علماء اکرام کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شخص جب رویت حلال کمیٹی کا پہلے جب اجلاس بیٹھتا تھا تو یہ جیو نیوز کے اندر بیٹھ کے یہ بندہ وہاں پہ تنقید کیا کرتا تھا کہ علماء اکرام کے کپڑے نہیں سلائی ہوئے جی، انہوں نے آج چاند انہوں نے ایک ڈیٹ آگے فارورڈ کر دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے، علماء اکرام کا تقدس ان کو پتہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ان کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑے جھوٹے اور کرپٹ لوگ ہیں، ان کو عالم دین کی عزت کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی عزت
چاہے وہ ایک حافظ قرآن بھی ہے نا، ہم اس کی عزت تہ دل سے کریں گے. کیوں؟ اس کے سینے کے اندر قرآن پاک پہ واسطہ ہے، اس کے اندر اس نے حفظ کیا ہوا ہے، اس نے قرآن پاک کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اس نے ہمارے دین کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اسے اخلاص کا پتہ ہے، اسے بات کرنے کے طریقے کا پتہ ہے، اسے عبادات کا پتہ ہے. تم لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ کیا پینٹوں کے اندر نمازیں ہوتی ہیں؟ علماء کرام نے ہمیں آگے سکھایا ہے کہ یار شلوار قمیض پہنو، کپڑے پہنو، پگڑی پہنو، سنت سے داڑھی رکھو. آپ لوگ مونچھیں مونڈ کے، داڑھی مونڈ کے بیٹھ جاتے ہیں اور علماء کرام کی بےزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو تو معافی مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی. کوئی کون سی بہت بڑی بات کہہ دی ہے؟ جب یہ لوگ خود بیٹھ کے یہاں پہ اینکر بیٹھ کے اینکر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ خلیل الرحمان نے جو بیان دیا کہ جو لفافہ لینے والے صحافی ہیں میں دعا کرتا ہوں وہ کتے کی موت مر جائے، اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہمارے علماء کرام کو کوئی برا بھلا کہنے کی کوشش کرے گا نا، ہمارے علماء کرام کے ساتھ جب کوئی اس قسم کی بات کرنے کا کوشش کرے گا تو ہمارے دل کے جو جذبات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے علماء کرام کی جو بے عزتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے جو معافی منگوانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کرے وہ کتے سے بھی ذلیل موت مرے، کتے سے بھی بدتر موت مرے. یار علماء کرام کے تقدس کا ان کو پتہ نہیں ہے. علماء کرام کیا چیز ہے؟ کل جنازہ انہوں نے پڑھانا ہے، کل ہمیں مسلمان انہوں نے کرنا ہے. جب پیدا ہوتے ہیں کانوں میں اذان مولوی کے آگے دیتا لفافہ ہے. لینے والے صحافی کو دیکھیں کون سے ہیں، حامد میر ہو گیا، وہ گنجا صاحب ہیں، وہ ان کو دیکھیں 3-4 لوگ ہیں، یہ سارے یہ لفافہ لینے والے صحافی ہیں نا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ مبشر لقمان صاحب ہو گئے، دوسرے تیسرے، یہ پہلے طے کر کے بیٹھتے ہیں آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، مہربانی کیجئے گا اس سے بڑھ کے کوئی سوال نہ کیجئے گا. مبشر لقمان کی تو ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہیں، حامد میر کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں. ان لوگوں کو آپ دیکھیں، یہ لفافہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے طے شدہ انٹرویوز لیتے ہیں. انٹرویوز کے اندر یہ پہلے بات طے ہوتی ہے کہ آپ نے ہم سے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی، اس کو لفافہ صحافی کہا جاتا ہے. اور یہ لفافے ہیں سارے. تو کیا انہوں نے ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو کتے کی موت مرنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ لوگ کتے کی موت مریں گے. اور میرے پاس میں ہوتا تو میں خدا کی قسم ان کو روڈوں کے اوپر جوتے مارتا، اور جوتے مار کے میں ان کی پینٹیں اتار کے میں ان لوگوں کو روڈ کے اوپر کھڑا کر دیتا. اس قسم کے یہ بدحواس لوگ ہیں، یہ علماء کرام کی بےزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کل اسی مولوی نے تمہارا جنازہ بھی پڑھانا ہے، کل اسی مولوی نے تمہارا نقاب بھی پڑھانا ہے، اور جب تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو تمہارے کان میں آذان بھی اسی مولوی نے دینی ہے. مولویوں کے پیچھے، علماء کرام کے پیچھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی ہمارے علماء کرام کے پیچھے بولنے کی کوشش کرے. دیکھیں جی، خلیل الرحمان صاحب ایک ڈرامہ لکھنے والے آدمی ہیں. انہوں نے دین کے والے سے کتنی اچھی بات کی. ایک سچا آدمی اور ایک ایمان والا آدمی اور مسلمان ہے. مسلمان آدمی اپنے اسلام کے اوپر قربانی دینے والا ہے. میں اسے سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں اسے. دیکھیں اس نے دین کے والے سے عالم دین کو ایک خراج تحسین پیش کیا. اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کو ایک ان کی انسلٹ کا انہوں نے اپنا آپ بتایا میں مسلمان ہوں. ایک عالم دین کو ایک مسلمان کے اوپر اس طرح کا بیانات نہیں دینے چاہیے جیسے ان دونوں نے دیے. اور منصور علی خان صاحب بھی تھے، تینوں تھے. کتنی شرمناک بات ہے، ایک یہ چھاپر لینے والے صحافی آج عالم دین کے اوپر ایسے بیانات کر رہے ہیں. ان کو پتہ کیا دین کا، معافی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. معافی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں کتنی شرمناک بات ہے. ان کو تو انہوں نے صحیح کہا، خلیل الرحمان صاحب نے، ان کو کتے کی موت مرنی چاہیے. کیوں؟ یہ انہوں نے اسلام اور دین کے خلاف بات کی ہے، ایک عالم دین کے خلاف بات کی انہوں نے. ان کو ویسے اس طرح کا جیسے نا وہ کہتے ہیں پھانسی دینی چاہیے. ان کو پھانسی دینی چاہیے ان لوگوں کو، ان صحافیوں کو، کیونکہ یہ جھوٹ اور سچ ان کو نظر نہیں آتا. ایک اس بندے نے سچ کہا اور اس کو جھوٹ بنانے کے لیے ان سے معافی منگوائی ہے. دیکھو سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری اس پاکستان میں دیکھیں، کوئی بھی بندہ طارق جمیل صاحب کو غلط نہیں کہے گا. دیکھو اس نے بے حیائی کی بات کی ہے. میں اس قوم کا مجرم ہوں، کیا میں بتاتا ہوں پھر اس کے باوجود بھی یہ ہماری بات سنتی نہیں ہے. کس صحافی نے کہا، کس میڈیا والے نے جا کے بتایا، کسی ایسے بتایا یار دیکھو اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، آج بے حیائی ہو رہی ہے، میں بے حیائی کے بارے میں پروگرام کرتا ہوں، کسی نے نہیں کیا. آج میں یوٹیوب چینل کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں ان میڈیا والوں کو، کم از کم اللہ کے واسطے آپ سچ بولیں، سچ کا سامنا کریں، جھوٹ کا ساتھ مت دیں. قبر میں آپ کو سچ سامنا ہوگا، کرنا پڑے گا، جھوٹ کا نہیں. تو کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات غلط کی کہ پوری دنیا میں بے حیائی پھیل چکی ہے، میڈیا میں بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، میڈیا جھوٹ بول رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، پوری دنیا میں بے حیائی ہے. میڈیا والے یہ بتاتے نہیں ہیں بے حیائی، جھوٹ کی خبریں چھاپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بولا کہ میڈیا میں بھی بے حیائی دکھائی جا رہی ہے. میڈیا میں بے حیائی تو یہ بے حیائی ہے نا جی. دیکھیں آپ بے حیائی کیا ہے، جب بے حیائی کو دکھاتے نہیں ہیں یہ بے حیائی ہے نا. دیکھیں یہ جھوٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، سچ کو سامنے نہیں لاتے.
اس حوالے سے میں کہتا ہوں میڈیا والے سچ بولیں, اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے. دیکھیں ایک کرونا وائرس آیا پوری دنیا میں, پوری دنیا کہتی ہے ہم مقابلہ کریں گے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا واحد حل مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بتایا ہے, معافی ہے, توبہ ہے, 2 رکعت نماز نفل ہیں. دیکھو جو بندہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے, ہمارے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر پیغام پہنچا رہا ہے, بھائی اسلام سچا ہے, اللہ کی توبہ, اللہ کے آگے توبہ کرو, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اللہ معاف کرے ہمیں. تو یہ اس بندے کو کہہ رہے ہیں یار وہ بندہ جو ہے نا معافی مانگے, اس نے یہ غلط بات کیوں کر دی. میڈیا والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں ٹھیک. ہارون الرشید نے جو یہ بیان دیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے میں ایسے کارنامے بیان کروں کہ مجھے شرمندگی ہوگی, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھ لیجیے یہ تو بڑی شرمناک بات ہے. وہ تو میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے حساب سے جہاں تک میری اپنی 35 سالہ زندگی میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا ہے, صرف اللہ کا رسول, اللہ کے دین کے حوالے سے میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی. وہ اپنے بیان بھی نہیں کرتا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتا ہے. دیکھیں جی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں یہ جس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں, شرمناک باتیں کرتے ہیں, ان کو کتے کی موت مارنی چاہیے, ان کو پتھر مار مار کے مار دینا چاہیے جو اس طرح کے دین کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. دیکھیں دین کے حوالے سے باتیں دین کے حساب سے کرنے چاہیے, ایسے دنیائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دنیا آنے جانے کی چیز ہے, جو دین ہے نا وہ آخرت میں بھی کام آئے گا. تو میں کہتا ہوں میں پھر آپ کو حسنین بھائی دوبارہ یہ آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے ان کو بتاتا ہوں, تاکہ کوئی بھی بات کریں دین کے حوالے سے سوچ سمجھ کے کریں, تاکہ آخرت میں ہمیں پکڑ نہ ہو, تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکیں, اللہ جی ہم نے سیدھے راستے پر جو ہے نا آپ بات کی ہے. ٹھیک. احمد میر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو, اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ قوم سے بھی معافی مانگے. دیکھیں جی یہ تو بہت غلط بات ہے. میں نہیں چاہتا ہوں اس طرح کے الفاظ اگر دوبارہ دہرائے جائیں. احمد میر صاحب کو چاہیے مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی مانگے, احمد میر صاحب کو چاہیے قوم سے معافی مانگیں, اور احمد میر صاحب کو مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے چاہیے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں توبہ کرتا ہوں. جو توبہ کرے گا تو اللہ سے معاف کرے گا. اگر یہ توبہ نہیں کریں گے, یہ 2 اینکر ہیں جو, تو اللہ نے تباہ اور برباد کرے. دیکھو میں تو اپنے دین کے حوالے سے بات کروں گا, مجھے نہ احمد میر پسند ہے تو نہ یہ دنیا کی کوئی چیز پسند ہے. مجھے صرف اللہ کا دین پسند ہے اور اللہ کا رسول پسند ہے. اور طارق جمیل صاحب تو ایک عالم دین ہے, وہ دین کی باتیں بتاتے ہیں, وہ اللہ کا سبق بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہوا ہمارے اوپر. ہم اس کو کیسے غلط کہہ دیں؟ اس نے ایک بات, ایک سچ بول دی میڈیا پہ, ایک سچ بولا ہے. طارق جمیل صاحب نے ایک سچ بولا ہے, تو اس حوالے سے ان میڈیا والے نے فساد کھڑا کر دیا پورے ملک میں. طارق جمیل صاحب نے جو ہے نا میڈیا کے اوپر یہ بتا دیا, ایک صحافی نے جو ہے نا ایک جو میڈیا کا چینل تھا اس نے میرے سے بات کی, جی میں اگر سچ بولوں گا تو میرا چینل رک جائے گا, تو اس لیے جھوٹ بولنا ہماری مجبوری ہے. یہ جھوٹے ہیں, اگر سچے ہوتے تو سچ کہتے. دیکھو میڈیا کا جتنا بھی چینل ہے ان کی ابتدا جھوٹ سے ہے. اگر یہ سچ بولتے تو سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, جیسے ان دونوں کو لگا, ان میڈیا والوں کو لگا. تو میں کہتا ہوں سچ کا سامنا کریں اور اللہ ان کا ساتھ دے گا. اگر یہ جھوٹ بولیں گے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا, اور ان کا چینل بھی تباہ و برباد ہوگا. ٹھیک, شکریہ سر.